جیسے اپنے آپ کو اگر چتر اور چالاک سمجھتے ہو، بھائی فرقیہ لوگوں، اگر تم چتر بننا چاہتے ہو تو سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک ہوشیار عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا چتر آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے، سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی قبر کی فکر کرتا ہو، آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہو، اپنی قبر کی فکر کرتا ہو، آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہو۔ اس سے بڑھ کر کے چالاک کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے چتر آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سب سے بڑا چتر وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی محمد رسول اللہ کی جیونی اٹھاؤ، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ہسٹری اٹھاؤ اور اس نبی کی سیرت کو پڑھو۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مالی والی دنیا، مجھے مال سے کیا مطلب اور دنیا کو مجھ سے کیا مطلب، مجھے مال سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسی دنیا کی فکر کیا کرتے تھے۔ غور کرو، اتنی زیادہ فکر نبی کے دل میں بھی ہے اور نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ فکر ہے، اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز چھوٹ جایا کرتی ہے تو کئی کئی گھنٹے تک صحابہ رویا کرتے تھے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں نے فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اے اللہ اگر اسی حال میں میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کئی کئی گھنٹے دعا مانگا کرتے تھے، او فجر ظہر اثر مغرب کی نماز چھوڑنے والوں، تو میں اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں ہے، اللہ کا ڈر کیسے ختم ہوا؟ اللہ کا ڈر ختم اگر ہو گیا ہے تو میرے بھائیو ایسا سمجھو تم مردہ ہو، تم زندہ نہیں ہو۔ وہ آدمی زندہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو سمجھ لو کہ تم زندہ آدمی ہو، اور اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے اور جیسا چاہو ویسا کر لو تو سمجھ لو تم بے حس ہو چکے ہو، تم مردہ ہو چکے ہو۔ یہ قوم مر چکی ہے، آج گناہوں پہ ڈوبی ہوئی یہ قوم ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آج بیٹیاں کہاں جا رہی ہے، آج بہنیں کہاں جا رہی ہے، آج بھائی کہاں جا رہا ہے، آج یہ قوم کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ سب سے کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لے، اور اللہ کہہ رہا ہے تنجیکم من عذاب علیم، آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جس کام کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکتے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو سنو فرقیہ کے لوگوں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھر کے اندر قرآن لاگو کرو، پڑھو اور اپنے گھر میں قرآن پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کو صبح سویرے جگاؤ، خود جاگو، فجر کی نماز پڑھو اور اپنے بیٹیوں اور اپنے بیویوں کو جگا کر کے فجر کی نماز پڑھاؤ اور ان سے کہو قرآن پڑھو، قرآن سے رشتہ جوڑو۔ یہ قرآن پڑھنے میں تیرے گھر کے اندر بھی برکت ہوگی اور شیطان تیرے گھر سے بھاگے گا، تیرے گھر کے اندر شیطان اپنا قبضہ نہیں جمائے گا۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ينفرون من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا امام کائنات نے اس گھر کے اندر شیطان جنم نہیں لے سکتا ہے، شیطان اپنا گھر نہیں بنا سکتا ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا جاتا ہو، اس گھر کے اندر شیطان اپنا جنم نہیں لے سکتا ہے، شیطان اپنا قبضہ نہیں جما سکتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کون کرے؟ وہی کرے گا جو قرآن پڑھنا جانتا ہوگا۔ یہی مدرسوں کے حفاظ کیا کریں گے، مدرسوں کے طلبہ کیا کریں گے، اور مدرسوں میں پڑھنے والیاں یہ طالبات کیا کریں گے۔ یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا اور کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والا قرآن کی کیا تلاوت کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یتلون کتاب
किताब अल्लाह, जो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते, वक़ामुस्सलाह, और नमाज कायम करते, नमाज पढ़ते, नमाज अदा करते, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो अल्लाह ने उसको रोजी दे रखी है उस रोजी को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, जो माल दे रखा है उस माल को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। मालदारों को मालूम है, वो जानते अगर हमने अपने माल को खर्च नहीं किया तो यही माल कल कयामत के दिन सांप बनकर के आएगा और यही माल कहेगा आना कंजुका आना मालूका, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। यही माल इंसान को कल कयामत के दिन सांप बन करके डसेगा। इस वजह से फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नेक बंदे वो हैं, अक्लमंद वो हैं, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो अल्लाह के राह में अपने मालों को खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानिया, चुपके चुपके और अलानिया तौर पर, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानिया व अलानियतन, अल्लाह के राह में खुल्लम खुल्ला और चुपके चुपके अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। यरजूना तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नहीं है। नमाज पढ़ो तो इसमें घाटा नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करो इसमें घाटा नहीं, और इसी तरीके से तिलावत करो इसके अंदर घाटा नहीं। ये काम करो अगर अज़ाब अलीम से बचना है तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही चेतावनी दे दी और पहले ही लोगों को